تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے بے اولاد ہے، لا ولد ہے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس پہ بھی فوکس کرنا بہت ضروری میں نے سمجھا ہے، تاکہ اولاد 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 تو پھر کوئی ڈپریشن میں نہ چلا جائے، کسی کی ایموشنز ہرٹ نہ ہو، الگ طریقے سے سن سکتا ہے نا۔ سورہ شورى جو کہ 42 سورت ہے، اس میں آیت نمبر 40 سے 50 تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، آسمان اور زمین کی، اور وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اور وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اناسن لڑکیاں، ویہب لمن یشاء اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے ذکور لڑکے، او یزوجہم ذکران و اسما اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکے یا لڑکیاں دونوں مکس کر کے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عقیم کرتا ہے، یعنی بے اولاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب قدیر ہے۔ اب بات سنیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں میں ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، وہ ہے اولاد۔ ویسے دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں، اس میں ایک نعمت جو ہے اولاد، اس کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اب اللہ کا یہاں پہ طریقہ کیا بتایا اللہ رب العزت نے، میں جس کو چاہے بیٹے دوں گا، جسے چاہے بیٹیاں دوں گا، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دوں گا، جسے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اوکے، یہ چار اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے بارے میں رول ہے، طریقہ ہے۔ اللہ جسے چاہے، اس آیت میں بار بار ما یشاء ما یشاء ما یشاء لمن یشاء لمن یشاء، اللہ کی چاہت ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اولاد، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب جس کی اولاد ہو گئی وہ شانے اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی اولاد نہیں ہے وہ مایوس منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو اولاد ہے یہ کیوں ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آدمی مرتا ہے تو نام اعمال اس کے بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 راستے ثواب جاریہ کے اس کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں۔ 3 راستے کون سے ہیں؟ ایک ہے نیک اولاد، دوسرا ہے جو علم وہ چھوڑ جاتا ہے، تیسرا ہے جو اس نے ثواب جاریہ کے کام کیے جس سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اب ہم 2 چیزوں پہ اتنا فوکس نہیں کرتے، جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ نیک اولاد میری نہیں ہے، پھر میرے لیے کون دعا کرے گا۔ بات یہ ہے کہ اولاد کی جو دعا ہے وہ اونلی پلس پوائنٹ ہے، اولاد کی دعا ایسی نہیں ہے کہ آپ برے بن کے مرو تو اولاد کی دعا سے نیک بن جاؤ۔ ہم وہی جواب دینا پڑے گا جو ہم نے کاٹ کے آئے دنیا میں۔ اگر ہم نے اچھا کاٹا، اچھا کیا، اولاد پیچھے ہے تو ثواب جاریہ اور اولاد دعا کرے گی تو پھر وہ پلس پوائنٹ ہوگا۔ اسی طریقے جیسے ہم کوئی علم چھوڑ کے جاتے ہیں معاشرے میں، کو سکھا کے جاتے ہیں تو لوگ جتنا اس کو سیکھتے ہیں، جس پر عمل کرتے جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہوتا جاتا ہے۔ جس طریقے سے اولاد کی دعا پلس پوائنٹ ہے، اسی طریقے سے جو علم ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ پلس پوائنٹ بن جاتا ہے۔ جو کسی کا مال کہیں ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں ہم جو اس کا ثواب ہمیں ملتے رہتا ہے تو وہ بھی پلس پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب پلس پوائنٹ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ کر لیں، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال تک اولاد نہیں دی، اور زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں دی، بوڑھے بوڑھے ہو گئے تھے۔ انبیاء نے، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، انبیاء نے دنیا کی چیزوں میں جو نعمت مانگی ہے وہ اولاد کی مانگی ہے۔ اللہ سے یہ نہیں مانگا کہ مجھے مال دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے وہ دے دے، یہ دے دے، ادھر دے دے، ادھر دے دے۔ اولاد مانگنا
اولاد کی چاہت کرنا یہ انبیاءوں کی سنت ہے اور انسان کی فطرت میں ہے، ہماری فطرت میں ہے اولاد کی چاہنا، اولاد کو چاہنا، اولاد ہونا، اولاد کی طلب، یہ ہمارے فطرت میں ہے۔ لیکن ہماری فطرت میں، ہماری سوچوں میں، انبیاؤں کی سوچوں میں فرق کو سمجھے۔ انبیاؤں نے کیوں چاہا اولاد کو؟ کہ وہ میرا کام، ہمارا کام آگے لے کے جائیں، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہمارا نام روشن ہو، ہمارا نام لینے والا رہے۔ آج آپ اپنے پردادا کا کون نام لے رہا ہے؟ باپ کا نام کتنے ٹائم تک لے گا؟ جب تک وہ اولاد رہے گی، یا دادا کا نام تک ہم یاد کر رہے، اس کے بعد کون نام لے رہا ہے؟ تو نام ہمارا چلے، نسل ہماری چلے، تو یہ باتیں جو ہے، یہ سوچ جو ہے عام لوگوں کی سوچیں ہیں کہ ہماری نسل چلے، ہمارا نام لینے والا رہے۔ 100 سال تو میں نے بہت بتایا، 40-50 سال تک بھی نام بھول جاتے ہیں، دوسری نسل نام بھول ہی جاتی ہے۔ تو نام لینے والا کوئی رہے ہمارا، کیا کرنا بھائی آپ کا نام لے کے؟ آپ کیا اللہ ہے تسبیح پڑھنے کے لیے اللہ 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 کر کے فلاں 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 نام کیا کرنا ہے نام لے کے؟ اچھا، تو انبیاء کیا کرتے تھے؟ اپنا کام جو انہوں نے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی تھی، جو لوگوں کی بھلائی کا وہ کام کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے، وہ کام برقرار رہنے کے لیے انبیاءوں نے اولاد مانگی۔ اگر اس نیت سے مانگا جا رہا ہے، نیت یہ ہونا پہلے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نام لینا بلا 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 جو باتیں ہیں اس کو ذرا ڈیلیٹ کر دیں اپنے دماغوں سے۔ ہم اچھا کام کر رہے تو ہمارے بعد ہمارا اچھا کام کرنے والا، ہمارے اچھے کام کو آگے لے کے جانے والے کوئی رہے، اس وجہ سے اولاد چاہنا شروع کرے۔ اگر جس کی اولاد ہے وہ بھی یہ چاہیں کہ ہم اچھا کام کریں، ہمارے بعد یہ اولاد جو ہے ہماری اس اچھے کام کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے۔ اولاد کیا ہے؟ زندگی کی حسین نعمت ہے۔ اولاد نہ ہو تو لوگ تڑپتے رہتے ہیں، یہ ہے فطرت میں۔ لیکن قرآن میں جہاں اولاد کو اللہ رب العزت نے نعمت کہا ہے، وہاں دشمن بھی کہا، وہاں پہ امتحان بھی کہا، وہاں فتنہ بھی کہا، وہاں آزمائش بھی کہا ہے۔ نعمت ہے، لیکن نعمت کے ساتھ ساتھ اتنی ساری چیزیں بھی ہے، دشمن بھی ہے، امتحان بھی ہے، فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ نہ ہونا بیسٹ نہیں ہے، بڑی چیز ہے، یہ چاہت ہے، انسان کی چاہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں محبت رکھی ہے، بہت سی کوششیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہا، تو اب کیا لڑیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ سمجھے کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تو کچھ نہ کچھ اللہ کی مصلحت ہے، لمن یشاء نا، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اگر اللہ نے نہیں دیا ہے تو اللہ کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی۔ اب اس چیز کو ہٹا کر اس کے لیے کام جاری رکھیں، لیکن اس چیز کو ہٹا کر سوچوں پہ غالب کیے بغیر دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو لگائیں، دوسری اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے اس کا استعمال کریں، لوگوں کے لیے بیسٹ بنے، لوگوں کے کام آئے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے اندر ہوتی ہے، اس کو پہچانیں، تو اس کو پہچان کر وہ کام کریں، تاکہ ہمارے بعد اولاد نہیں ہے تو علم چھوڑ جائیں، کوئی ایسے نیک کام چھوڑ جائیں جس کو کرتے کرتے لوگ ہمیں یاد کریں۔ اب دیکھیں دنیا میں جتنی بھی پرسنالٹیز گزری ہے ان کی اولاد سے یاد کیا گیا، کسی نے بھی کسی کی اولاد سے یاد نہیں ہوتا، اس کی کام سے یاد ہوتا ہے۔ امام بخاری کو لے لیں، امام بخاری کی اولاد کون ہے پتہ ہے؟ وہ اپنے کام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، صحابہ کرام کو لے لیں، اور عشر مبشرہ کو لے لیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابیات کو لے لیں، یہ سارے کس سے کام پہچانے جا رہے؟ ان کے کاموں سے پہچانے جا رہے نا۔ تو انسان اولاد سے نہیں پہچانا جاتا، انسان کا نام اولاد سے باقی نہیں رہتا، انسان کا نام اس کی کام سے باقی رہتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ نام اولاد سے کم ہی لیا گیا دنیا میں، آپ دیکھیں نام کام سے لیا جاتا ہے دنیا میں۔ آئی سمجھ بات؟ نسلوں سے نام لینے والا اللہ ماشاء اللہ کوئی ملتا ہے ہسٹری میں، بتائیں آپ، جس کی نسلوں سے نام لی جاتی ہے۔ انبیاء کا نام دیکھیے، ان کے کام سے، سلف صالحین، بڑی بڑی ہستیاں جو گزری ہے، کس چیز سے پہچانے جا رہے؟ وہ ان کے کام سے پہچانے جا رہے۔
नेगेटिव पर्सनालिटीज़ जो गुजरी है, हिटलर की नस्ल से पहचाना जा रहा है वो, उसके काम से। आप काम अच्छा करो या बुरा करो, इसको नस्लें याद रखेंगी, नस्लें। आपका अच्छा काम है या बुरा काम है, अब आप डिसाइड करो कि मैं अच्छा काम करूँगी दुनिया में, ताकि मुझे नस्लें याद करें, उम्मत याद करें, कई सारे लोग याद करें। तो हमारी जो सोचें हैं, सिर्फ नस्ल नाम लेने वाला रहेगा, पता नहीं कब तक नाम लेंगे लोग। तो माशरे में औलाद के ना होने को मनहूस समझा जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ख़ुदकशी करने तक भी चले जाते हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ एडॉप्ट करने की भी हरकतें करते हैं बच्चों को। बोला बेटा, या आपने किसी को एडॉप्ट किया तो वो आपका बच्चा नहीं है, उसको उसके बाप के नाम से पहचानो, उसका बाप का नाम दो, आप एज ए गार्डियन रखो। तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर उस औरत से पर्दा होता है, वो पर्दे नहीं होते। बच्ची जब बड़ी होती है तो वो जो बाप बना बैठा है वो उससे पर्दा होता है, वो नहीं होते। तो शरीयत के ख़िलाफ़ एडॉप्ट करने की शुरू हो जाती है। अच्छा, और आगे गए तो सरोगेसी, आप इलाज करवा रहे, आपने कोशिशें की, नहीं है तो समझ जाना चाहिए, दिमाग लग जाना चाहिए कि भाई अल्लाह का फ़ैसला है, उस पर राज़ी बर्रज़ा हो जाना अपने आप में। तो औलाद के अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ीनत की चीज़ें बहुत सी रखी है दुनिया में। जैसे सूरह कहफ में आता है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, माल भी ज़ीनत है, बेटे भी ज़ीनत है। सूरह क़सस आयत 60 में आता है, देखिए दुनिया की चीज़ें ज़ीनत है, फ़ायदे के लिए दी गई है। दुनिया की हर चीज़ ज़ीनत है, चीज़ें होती तो ज़ीनत होती है ना, तो हर चीज़ फ़ायदे के लिए दी गई है। सूरह नहल में आता है, घोड़े, खच्चर, गधे, ये सब ज़ीनत के लिए अल्लाह ताला ने दी है। तो औलाद ही ज़ीनत नहीं है, दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ताला ने ज़ीनत बनाई है, अच्छी दिखती हैं चीज़ें। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14 में देखिए, औरतें, बेटे, सोना चांदी, ख़जाने, घोड़े, खेती, मवेशी, ये सब अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़ीनत बनाई, पसंदीदा बनाई है। अब सारी पसंदीदा चीज़ों में एक औलाद भी है। अब औलाद को अंबियाओं ने मांगा है, सारी चीज़ों को नहीं मांगा, औलाद को मांगा ताकि उनका काम आगे रहे। अच्छा, दुनिया में कॉन्ट्रास्ट तो होता है ना, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई सेहतमंद है तो कोई बीमार है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई पैसे वाला है तो कोई गरीब है, किसी के पास जायदाद है तो किसी के पास जायदाद नहीं है, किसी के पास आँखें हैं तो किसी कोई नहीं देख सकता, किसी के पास सुनने की सलाहियत है तो कोई सुन नहीं सकता, किसी के पास हाथ है तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास पैर है तो किसी के पास नहीं है, इसी तरह किसी के पास बच्चे हैं तो किसी के पास नहीं है। हर चीज़ रखी है, नहीं भी रखा है, रखा भी रखा है। समझ आ रही? तो समझ लेने में इंसान फिर कामयाब हो जाता है। अच्छा, दुआ भी एक सिखाई गई सूरह अश-शुअरा में आयत 83-85 से, रब्बी हबली हुक्म व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। अल्लाह से हम यहाँ पे दुआ किया, वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, अल्लाह ताला मेरे पीछे ऐसे लोगों को छोड़ जो मेरे बारे में बेहतर अच्छी बात करें। देखिए, आप दुनिया में अच्छे काम करो ना, आप अच्छे काम लोगों को चुपते हैं, उस वक़्त सुनाते हैं, लेकिन वो गवाही देंगे ये अच्छा था, ये नेक था। ऐसे काम करें ताकि हमारे पीछे औलाद ही नहीं, सारे लोग अच्छी बात करने वाले बने। ये अच्छा था, ये नेक थी, ये ऐसी थी, ये पाक दामन थी, ये बड़ी इबादत गुजार थी, बड़ा इबादत गुजार था, ये नमाजी था, ये अदल करने वाला था, इंसाफ करने वाला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ऐसी अच्छी आदतें होंगी तो हमारे बाद लोग अच्छी अल्फाज के साथ याद करेंगे ना, तो वैसे अपने आप को बनाएं, ऐसा काम करें कि नस्लें याद रखें। नस्लें, औलाद तो कम ही याद रखती हैं, नस्लें। इमाम बुखारी कब के हैं, अब तक और क़यामत तक उनका नाम लिया जाएगा। सहाबा कब, 1400 साल पहले, अब तक नाम लिया जा रहा है। बड़े बड़े काम करें ताकि नस्लें याद रखें, उम्मत याद रखे। औलाद में भी लड़के हो तो नस्ल आगे चढ़ेगी,
نام لینے والا رہے گا. ایسا لوگوں نے مذاق اڑایا تھا تو اللہ رب العزت نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ایسا کہ قیامت تک آپ کا نام لیا جاتا ہے. تو ایسے کام کرے دنیا میں کہ لوگ لیں نام، لوگ نام لیں. تو اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں اور فائدہ مند کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. یہ نہیں کہ نہیں ہو رہی، 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 رٹا لگا کے بیٹھتے ہیں. اچھا موسٹلی تو دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی اتنا وہ پریشان نہیں ہوتے جتنا یہ آس پاس کی جو قوم ہے تھرڈ کلاس، وہ جو ڈالتے ہیں فساد پھوٹ، ان سے زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے. وہ تو پھر مان لیتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو آس پاس کے تھرڈ کلاس لوگ ہیں وہ جینے نہیں دیتے. تو یہ تھرڈ کلاس لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ذرا اپنا منہ زبان بہت دیکھ سمجھ کے ہلایا کریں. دیکھیں فطرت میں ہے چاہت، انسان چاہتا ہے، کوششیں کرتا ہے، وہ ایک پریشانی میں ہوتا ہے تو ہماری عادتیں ہیں کہ اس میں اور کیروسین ڈالیں، اس پہ اور پیٹرول ڈالیں. تو ایسے لوگوں کو آپ اچھے سے نہیں سنتے نا، لوگوں کو شنٹنگ دینا پڑتا ہے، پھر منہ خاموش بیٹھتا ہے ان کا. اچھا بچوں کو بڑھاپے کا سہارا بھی لوگ کہتے ہیں. یہ بھی ڈائلاگ ہوتا ہے کہ ماں تمہاری تنخواہ نہیں پوچھیں گے، لوگ پوچھیں گے تمہارے بچے کتنے ہیں. تو یہ بھی بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ تنخواہ اگر آپ پوچھے بھی تو آپ کو کون بولے گا؟ کوئی بولے گا آپ کو تنخواہ کتنی ہے؟ بچے تو بول دیں گے. تو یہ چیز سے بھی پھر لوگوں کو ٹانٹ کرنا. اور بڑھاپے کا سہارا، آج بتائے کتنے اولڈ ایج ہومز کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کو اپنا سہارا بنائے، اللہ کو اپنا وارث بنائے. اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. جو کہتا ہے کہ اللہ تو میرا وارث بن، تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا تنہا. زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے گا. بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کا سہارا، اولڈ ایج ہومز بنتے جا رہے، لوگوں کو لا کے پھینکا جا رہا ہے ادھر. تو بچے ہوں بھی نہ ہو، کسی نے 25 سال پہلے دعا کی اللہ اولاد دے 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 25 سال بعد وہ آدمی جا کے دعا کرتے اللہ جو 25 سال میں نے پہلے دعا مانگی وہ لے 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 واپس. تو اولاد ہونا، اچھی اولاد ہونا نعمت ہے، بری ہو تو اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی عذاب نہیں ہے. اور صحابہ سلف صالحین جو تھے جس حالت میں بھی تھے وہ اپنی اس سچویشن میں اپنی صلاحیتیں یوز کر کے آخرت کا فائدہ اٹھانے کی وہ کوششیں کرتے تھے. یہ چیز نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے تو بہت سی نعمتیں اللہ نے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. ایسے کام کریں کہ دنیا یاد کریں، لوگ یاد کریں. تو جاہل معاشرہ جو ہے کسی بھی حال دم لینے نہیں دیتا. ان کو رکھیں سائیڈ میں، ان کی باتوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں سے اپنے آپ کو نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اولاد نہیں ہے تو پھر یہ ڈر 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 اور یہ کمزور سوچے نا کچھ نہیں کچھ، یا پھر مال نہیں ہے تو آپ کی مال نہیں ہے. نہیں، جو چیزیں نہیں ہیں، ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے شاید، تو اس میں اس کا وہ بتاؤں گی مفہوم کہ اگر کوئی غریب ہے، امیر کے سامنے اس نے کاندھے اپنے جھکائے تو اللہ کو سخت ناپسند ہے. آپ کے پاس نہیں ہے تو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. اپنے آپ کو کم فیل کر کے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم سے، کوئی بڑی خطا ہو گئی، بہت سی باتیں لوگ کرتے ہیں، اب اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو سب پتہ ہے. منحوسیت لوگوں نے بھی پھیلائی ہوئی ہے، اور جس کی اولاد نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے اپنے آپ کو خود ہی منحوس سمجھ لیتے ہیں. اولاد بڑھاپے کا سہارا، بوڑھے ماں باپ کو کیچڑ کے ڈھیر سے ریسکیو کیا گیا، گندگی کے ڈھیروں سے بوڑھے ماں باپ کو ریسکیو کیا گیا. ایسی ویڈیوز ہے. وہاں پہ کیا کہتے ہیں، اس کی تو اولاد نہ ہونا ہی اچھا تھا. بچے ہونا اس وقت رحمت ہے، نعمت ہے جب بچے دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو. تو اگر یہ جو رو رو کے مانگ رہے، اگر وہ اولاد ان کے لیے عذاب جاریہ بن گئے،
اور ان کے سر پہ چڑھ کے ناچے تو کیا تب دعا کریں گے کہ نہیں ہونا تو اچھا تھا؟ بہت سی اولاد والے بھی دعا کرتے ہیں یہ مر ہی جاتا تو اچھا تھا، یہ نہیں ہوتا تو اچھا تھا، کرتے نا۔ جو اللہ فیصلہ کر رہا ہے نا بیسٹ ہے ہمارے لیے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کی وہ سوچ لائیں، ٹھیک ہے؟ تو اولاد نہ ہونا کوئی منحوسیت نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ تو اولاد مانگے، علاج کروائیں۔ بعض لوگوں کی یہ بھی سوچ ہوتی کہ کروا کے مر جاؤ، تو بھائی سمجھ آ گیا اللہ کی مصلحت ہے تو خاموش بیٹھ جانا نا۔ اتنا کروا کے خود مر جاتی ہے اندر سے، لیکن اس کو اولاد چاہیے۔ اتنا بھی ضد نہ لگائے نا کسی چیز میں، بات سمجھ آ رہی؟ اتنی بھی کسی چیز میں ضد نہیں لگانا، کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں ملا کلی ولی دوسرے کاموں میں بزی ہو جاؤ۔ تو معاشرے میں اس کو پانے کے لیے بہت سے کام الٹے سیدھے کرتے ہیں، ایڈاپشن کرتے ہیں، سروگیسی کرتے ہیں، سپرم ڈونرز بھی آ گئے، اچھا حرام IVFs آ گئے، یہ سب لوگ کرتے ہیں حرام طریقے سے۔ تو یہ اتنا حرام میں مبتلا ہو کے حاصل کرنے والی کوئی ایسی بڑی توپ نعمت نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ شرک کے دروازے لوگ کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا، ہاں؟ تو یہ لوگوں کی سوچوں کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سقط فلہ سقط، جو آزمائش میں اللہ سے ناراض ہو گیا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ومن رضی فلہ رضا، جو اللہ سے اپنی مقدر پر راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ مشکل ہے تو اللہ سے خفا مت ہو جاؤ، پھر اللہ بھی خفا ہو جائے گا۔ اللہ سے ناراضگی مت دکھاؤ۔ ہر حالت میں مومن کی حالت عجیب ہوتی ہے، شکر بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے۔ شکر اور صبر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، فضول تھرڈ کلاس باتیں خود بھی نہ کریں اور لوگوں کو کرنے بھی نہ دیں۔ اچھا، اولاد کو اگر 3 وجوہات سے مانگے، جس کی اولاد ہے یا نہیں بھی ہے، اگر اولاد ہے تو وہ یہ 3 سبب ہونے چاہیے اس کے دماغ میں، اور جو مانگ رہا ہے تو یہ 3 سبب کے ساتھ مانگے۔ کیا؟ میرا نام روشن کرے، ٹھیک ہے، نیک نام بنے، اور میرے بعد نیکیوں میں مجھ سے زیادہ آگے بڑھے۔ یہ بھی بعض پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ کمپیٹیٹ کرتے ہیں بچوں سے، میرے سے آگے نہ بڑھیں۔ یعنی ہر قسم کے ایگزامپلس ہے بھائی دنیا میں، کیا کیا ایگزامپلس بتائیں۔ تو بچوں سے کمپیٹیٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سوچ رکھے کہ بچہ میرے سے آگے بڑھے، میں جتنا ہوں میرے سے آگے کام کرنے والا بنے، تاکہ جنت میں دیکھیے کوئی اگر اولاد اوپر ہوتی ہے تو ماں باپ کو اوپر لایا جاتا ہے، ماں باپ اوپر ہوتے ہیں تو اولاد کو اوپر لایا جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ہو اوپر، جو آپ اتنا نہیں کر سکتے، کوئی کام کر رہے تو اس کو سپورٹ کرے، تاکہ کوئی نہ خود کرے پہلے اوپر جانے کی۔ نہیں ہو سک رہا کوئی جا رہا ہے اوپر تو اس کو پہنچائے، تاکہ جنت میں سب اوپر جا کے رہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اوپر والے کو تو اللہ تعالیٰ نیچے نہیں لائیں گے نا، سب کو اوپر بھیجیں گے۔ تو بہرحال کوشش کرے۔ تیسری چیز ہے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا، اس سبب سے اولاد کو مانگے، ٹھیک ہے؟ مانگے بھی، اور جس کی اولاد ہے وہ بھی یہ سوچے کہ نیک نامی۔ اب نیک نامی مطلب وہ انبیاء والا، ٹھیک ہے؟ تو میرے بعد اتنے گھر بنا کے میرا نام روشن کرے گا، یہ فضول بکواس تھرڈ کلاس سوچے ہٹائیں۔ میزان کے ترازو میں کسی عمل کا اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا صبر کا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کریں، راضی ہو، صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ویسٹ کا جو کلچر ہے نا، تو وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟ ان کے پاس یہ ہے کہ بھائی زندگی اتنی ہے، بس انجوائے کرو، لائف گزارو، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرو، خوش رہو۔ تو اس لیے لوگوں کو یہ آکورڈ فیل نہیں کرواتے، لوگوں کو پین نہیں دیتے، ان کے پاس ہر ایک کے بارے میں ریسپیکٹ، یہ چیز سیکھنے کی ہمیں ان کے پاس ہی یہ ہے۔ تو اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، لوگوں کو آکورڈ فیل مت کروائیں، پہلے ہی وہ کچھ پین میں ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر ایک کو بولتے نہیں، تو اپنی خنجر جیسی زبانیں استعمال کرنا ذرا روکیں،
اور جو خنجریں چلاتے ہوئے شان پان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں نا، یہ گھٹیا حرکتیں بھی لوگوں کو بند کرنا چاہیے۔ اور اچھا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں لڑکی والے لڑکے کو بلیم کرتے ہیں، اس کے وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ بھی گھٹیا چیزیں چلتی ہے۔ لڑکے والے لڑکی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکی کو لڑکی کے گھر والوں کو، بھئی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تو یہ بھی گھٹیا کام چلتے ہیں معاشرے میں۔ تو بات کیا پتہ چلی ہے اس سے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مصلحت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، لڑکی دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں ملا کے دیتا ہے۔ تو اللہ کی مصلحت ہے، ہر اللہ کے دین پر راضی بررضا رہیں اور ناراضگی شکوے شکایتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور امت نسلیں فائدہ اٹھائیں، ایسا کام کر کے دنیا سے جائیں۔ ایک چیز نہیں مل رہی ہے تو دوسری چیز اللہ نے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے اپنی زندگی گزاریں۔ ہم سب کو کرنا کیا ہے؟ آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ان چیزوں سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ تو ہوپ کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔